بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو آپ کے اپنے چینل دی انفارمیٹکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو قتل، شہید، وفات پذیر، مردہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی فوتگی کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کو قاتل گردانا اور ہر حوالے سے دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی تقاریب جو ہیں وہ پورے جوش و خروش، پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد کی گئیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، تازہ ترین بلکہ بات ہے کہ دنیا نیوز کے ایک اینکر پرسن وجاہت سعید خان نے جناب آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو کیا۔ تو انٹرویو کے درمیان انہوں نے ڈائریکٹلی آصف علی زرداری سے یہ کہا کہ آصف صاحب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو قتل کروایا ہے تاکہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکیں یا صدر بن سکیں، اور اس میں آپ کامیاب بھی ہوئے۔ اس بات میں کس قدر سچائی ہے؟ تو آگے سے جناب آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا مسکراتے ہوئے کہ مجھے آج سے پہلے کسی نے منہ پر یہ بات ہرگز نہیں کی، لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کروایا، کیونکہ اگر میں نے قتل کروایا ہوتا تو اس وقت میرے اوپر چارجز ہوتے اور عدالت جو ہے وہ اس سے اوپر پوری ایک پروسیکیوشن چلا رہی ہوتی اور میں جو ہے وہ گلٹی گردانا جاتا، جو کہ میں نہیں گردانا گیا۔ یہ بات اپنے تئیں ایک ایسی بات ہے جس نے شاید کسی نہ کسی حوالے سے آصف علی زرداری کو محفوظ رکھا ہو، لیکن ناظرین، بنیادی طور پہ حقائق کیا ہیں، حقیقت ہے کیا، اس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے ایک اور اہم کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی ویڈیوز دیکھ سکیں تو ان کا تذکرہ آپ نے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے، تاکہ اگلی ویڈیو ہم آپ کی مرضی کے مطابق بنائیں۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھیں جنہیں کسی ملک کی سربراہی کا موقع ملا، مگر دسمبر 2007 میں قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو جانے کے بعد اگلے 10 سالوں میں یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آیا کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کرتا ہے، بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ پہلی خاتون وزیر اعظم کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو 15 سالہ بلاول نے خود کش دھماکے کی مدد سے قتل کر دیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتخابی ریلی سے خطاب کر کے واپس جا رہی تھیں جب ان کی گاڑی کے قریب جو ہے وہ دھماکہ کیا گیا، اور دھماکے سے پہلے انہیں گولی ماری گئی اور بعد میں خود کو اڑا لیا گیا۔ بلال نے یہ حملہ پاکستانی طالبان کے حکم کے مطابق کیا۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے جمہوری وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں، اور ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں ختم کیا تھا پھانسی دینے کے بعد۔ تو ناظرین، یہ معاملہ اچھا، یہ بلاول جو ہے یہ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ بلاول جو ہے وہ ایک دہشت گرد بلاول ہے۔ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن ملک کی فوج نے کبھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور کرپشن کے الزامات سے انہیں حکومت سے نکال باہر کیا۔ اپنی موت کے وقت بے نظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی مہم چلا رہی تھیں، اور بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل گئی۔ ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاؤ، گھیراؤ اور پتھراؤ کیا اور ملک کے خلاف نعرے بازی کی۔ 2007 میں پاکستان کے سابق صدر اور فوجی عامر جناب جنرل پرویز مشرف نے 10 سال بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شاید ملک کی اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود سرکش عناصر کا پاکستان طالبان سے بے نظیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے تعلق تھا، تو انہوں نے جواب دیا، شاید، ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہبی طور پر بٹا ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سابق سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ فکرہ کافی تعجب انگیز تھا۔ عمومی طور پر پاکستان میں فوجی رہنما شدت پسند جہادی حملوں میں معذرت کے ساتھ ریاست کے ملوث ہونے کے الزام کو قطعاً غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شرپسند عناصر کے حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مخصوص معلومات تھیں، تو پرویز مشرف نے جواب دیا، میرے پاس کوئی حقائق تو موجود نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے۔ ایک ایسی خاتون جو مغربی ملک کی یا مغربی جو تہذیب ہے اس کی جانب مائل ہو، وہ ان عناصر کی نظر میں آ سکتی ہے۔ پرویز مشرف کو
خود بھی اس قتل کے مختلف قسم کے الزامات اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرکاری وکلاء کے مطابق پرویز مشرف نے 25 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کو فون کیا جب وہ نیو یارک میں تھیں اور اپنی 8 سالہ ملک بدری ختم کرنے سے 3 ہفتے دور تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے طویل عرصے سے قریب رفیق مارک سیگل اور صحافی رون سسکنڈ دونوں نے بتایا کہ وہ اس فون کال کے وقت بے نظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے۔ مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراً بعد بے نظیر نے کہا، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ واپس مت آؤ، اس نے مجھے خبردار کیا ہے کہ واپس مت آؤ۔ اس نے کہا کہ میرے واپس آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پرویز مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے۔ دوسری جانب پرویز مشرف سختی سے ایسی کسی بھی کال کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے اقدامات جاری نہیں کیے۔ بی بی سی سے حال ہی میں گفتگو کرتے ہوئے جناب جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس پر ہنستا ہوں، میں کیوں کروں گا اسے قتل، لیکن پرویز مشرف کے خلاف قانونی کارروائی اس وقت معطل ہے کیونکہ سابق صدر اس وقت دبئی میں خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے اور سیاسی وارث بلاول بھٹو پرویز مشرف کی صفائی کی مکمل تردید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو جناب پرویز مشرف صاحب نے ہی قتل کروایا ہے۔ انہیں نے جان بوجھ کر میری والدہ کی سیکیورٹی کو کمزور کیا تاکہ وہ قتل ہو جائیں اور منظر سے ہٹ جائیں۔ پرویز مشرف کے خلاف تو کارروائی اس وقت رکی ہوئی ہے، لیکن اس مقدمے میں نامزد دوسرے افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے چند ہفتوں میں 5 ملزمان نے 15 سالہ بلال کی القاعدہ اور طالبان کے کہنے پر مدد کا اعتراف بھی کیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والے پہلے شخص اعتزاز شاہ کو پاکستان طالبان کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مختلف لوگوں کا جو تعلق ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور افراد رشید احمد اور شیر زمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس سازش میں درمیانے درجے کے منتظمین تھے، اور ان کے علاوہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 2 رشتہ دار حسنین گل اور رفاقت حسین نے حکام کو بتایا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کی 1 رات پہلے بلال کو رہائش فراہم کی تھی۔ گو کہ یہ تمام اعترافی بیانات بعد میں واپس لے لیے گئے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل سے چند گھنٹے قبل ملنے والے فون ریکارڈ سے سازشیوں کے محل وقوع اور گفتگو ان اعترافی بیانات کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے، جو کہ بعد میں واپس لے لیے گئے تھے۔ حسنین گل نے پولیس کو اس ڈپارٹمنٹ میں مزید شواہد دکھائے اور اپنے اپارٹمنٹ میں اس نے یہ بھی دکھایا کہ جہاں پر بلال نے رات گزاری تھی، حسنین گل کے اپارٹمنٹ کے اندر وہی بھی موجود تھے مختلف قسم کے دستاویزات جن کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے بال وغیرہ بھی وہاں سے دستیاب ہوئے جن کا DNA ٹیسٹ بعد میں کروایا گیا، اور اس سے یہ تمام شواہد بھی اکٹھے ہوئے کہ واقعتاً یہاں پر اس شخص کی موجودگی جو ہے وہ ضرور تھی۔ اب سے کچھ ماہ قبل اس مقدمے پر تفتیش کرنے والے سرکاری وکلاء کا یہ خیال تھا کہ مبینہ منصوبہ سازوں تک وہ پہنچ جائیں گے، لیکن ستمبر میں ان کے عزائم کے سامنے رکاوٹ آ گئی اور اس مقدمے کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ پاکستان میں یہ بات بھی عام ہے کہ لوگ بے نظیر بھٹو کے قتل کا قصوروار ان کے شوہر آصف علی زرداری کو سمجھتے ہیں۔ یہ الزام لگنے کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہوا کیونکہ وہ ملک کے صدر بن گئے، لیکن ان الزامات لگانے والوں میں سے آج تک کوئی بھی ایسے قابل قبول ثبوت پیش نہیں کیے گئے جو آصف علی زرداری کو ان کی بیوی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کو ثابت کر سکے۔ ناظرین، آصف علی زرداری نے خود بھی ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چپ رہیں۔ آصف علی زرداری پر ایک اور الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں مکمل طاقت رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کے قاتلوں کی تلاش میں ناکامی شو کروائی، اور کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس کی جو ریسرچ ہے وہ نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ اگر کروائی گئی تو وہ خود ہی اس میں ملوث نکل آئیں گے جس سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ پولیس کی اس حملے میں تفتیش اتنی نیم دلی سے کی گئی تھی کہ خودکش بمباروں کی بھی کبھی شناخت نہیں ہو سکی، اور سربراہ جو تھے اس تفتیش کے جناب سعود مرزا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھی، انہوں نے اس کے چہرے کے مخصوص نقوش سے شناخت کی تھی، وہ کراچی میں رہائش پذیر افریقی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ خودکش بمباروں کی شناخت کے حصول میں یہ اہم اطلاع کسی بھی عام عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری پولیس پر کی جانے والی تنقید کے جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اپنی بیوی کے قتل کی تفتیش کی مدد لی تھی اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے ایک مکمل تفتیشی ٹیم بنانے کی بھی درخواست کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار دوڑیں جو ہیں وہ لگائی گئیں، بار بار ہم نے کوششیں کیں، لیکن اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ رکاوٹیں صرف فوج کی جانب سے نہیں بلکہ آصف علی زرداری کی جانب سے بھی قائم کی گئی تھیں۔
لیکن خیر ناظرین، اس کا اصل قاتل کون ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری ہی وہ قاتل ہے جس نے بے نظیر بھٹو کو قتل کروایا ہے، مگر ہمارے پاس ابھی تک کوئی سالڈ پروف اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ جب کبھی اس کو مجرم قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ریسرچ وغیرہ سٹارٹ کی جاتی ہے تو زرداری صاحب خود ہی اس میں اتنے روڑے اٹکا دیتے ہیں کہ ایک عام شخص وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن اللہ بے نقاب کرے ان تمام قاتلین کو جنہوں نے پاکستان کی بیٹی جناب بے نظیر بھٹو کو قتل کروایا، شہید کروایا، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔